بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ برج حوت سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پائسز مین راشی یعنی برج حوت ماہ جون کا ماہانہ ہوروسکوپ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ جون 2024 علم فلکیات اور روحانیات کی روشنی میں آپ کے لیے کیا پیغام لے کے آیا ہے۔ اس مرتبہ پائسز کو سب سے پہلے ماہانہ ہوروسکوپ بتانے جا رہا ہوں، چونکہ آپ کی باری سب سے آخر میں آتی تھی، وہ آپ لوگ بہت گلا کرتے تھے۔ اس مرتبہ آپ سب سے پہلے ہیں۔ برج حمل سب سے آخر میں آپ کی باری آئے گی، ویسے بھی سیدوں کو سب سے آخر میں باری ملتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پائسز 2 تاریخ آپ کے لیے بڑی اہم ہونے جا رہی ہے۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں، یعنی جو آپ بنا سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ تمام صلاحیتیں نقطۂ کمال پہ ہوں گی۔ آپ کی گفتگو، آپ کی تحریر، آپ کا بات چیت کرنا، اس میں وزن ہوگا، اسے پسند کیا جائے گا۔ تو 2 تاریخ کی خوش قسمتی سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد 16 اور 17 تاریخ کو آپ غلط اطلاعات سن سکتے ہیں، جھوٹی باتیں سن سکتے ہیں، آپ کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، تو کسی بھی افواہ پہ، پروپیگنڈا پہ آپ یقین نہ کریں۔ 17 تاریخ کو آپ چھان بین کرنے کے بعد ہی کسی نتیجہ پہ پہنچیں۔ 20 تاریخ بھی ایسی ہی ہے، ابہام ہو سکتا ہے، اور 20 تاریخ خاص طور پہ جون کی 20 تاریخ کسی بھی فیصلہ کے لیے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ یہ آپ کا ٹراپیکل یعنی یونانی ذائچہ ہے، ویسٹرن کنڈلی ہے جسے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ مہینہ آپ کے معاملات محبت، آپ کے تعلقات پہ بڑی اہمیت اور روشنی ڈال رہا ہے، اور یہاں پہ کواکب کی انرجی آپ کو بہت فائدہ دے رہی ہے۔ تو اس ذائچے کا آغاز معاملات محبت سے اور آپ کے تعلقات سے کرتے ہیں۔ عطارد آپ کے 7ویں گھر کا حکمران ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیدائشی ذائچے میں جو آپ کا 7واں گھر ہے، اس کا تعلق آپ کی شراکت داری، آپ کی پارٹنرشپ، آپ کے تعلقات، آپ کی شادی اور شادی شدہ زندگی کے ساتھ ہے۔ تو عطارد 3 جون سے لے کے 17 جون تک آپ کے ذائچہ کے 4تھے گھر کو تیزی سے منتقل ہو رہا ہے۔ 18 جون سے یہ آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں آ جائے گا، اور 5ویں گھر کا تعلق آپ کی محبت، رومانس اور آپ کی تفریحات، آپ کی خوشیوں، آپ کی مسرتوں کے ساتھ ہے۔ آپ کے بچے، آپ کی اولاد اور آپ کے جیک پاٹ اور اضافی مال و دولت کے ساتھ ہے۔ زہرہ بھی 17 جون کو آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں منتقل ہو رہا ہے، اور 20 جون کو شمس بھی آپ کے ذائچہ کے 5ویں گھر میں آ رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے؟ ان باتوں کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے ذائچے کا 5واں گھر جون 2024 میں بہت طاقتور نظر آ رہا ہے۔ جون 2024 میں ذائچے کے 5ویں گھر میں کواکب کی آمد و رفت یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کے تعلقات میں اضافہ ہوگا، بتدریج بہتری آئے گی، آپ کی قربتیں بڑھیں گی، شراکت داری سے، پارٹنرشپ سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے جو عمیق، گہرے جذباتی تعلقات ہیں وہ فروغ پائیں گے، اور جب آپ کی جذباتی لگن اور تعلق کی بات کی جائے تو اس میں بھی آپ کو فائدہ اور کامیابی حاصل ہوگی۔ علم نجوم کے تناظر میں روابط کو بہتر کرنے کے لیے، ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے، اپنے جذبات کا سر عام کھلم کھلا اظہار کرنے کے لیے، اپنی ضروریات بتانے کے لیے اور خواہشات کا
اظہار کرنے کے لیے یہ مہینہ آپ کے لیے بہت مناسب مہینہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ اپنی جائز خواہشات بتائیں، آپ بات چیت کریں، آپ گفتگو کریں، معاملات محبت میں، اولاد میں، انعامات میں، کمیٹی میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی۔ زہرہ آپ کے زائچہ کے 5ویں گھر میں آپ کو بہت فائدہ دے رہا ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کی لو میرج کے قوی امکانات ہیں، من پسند جگہ شادی کے قوی امکانات پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو ازواجی سکھ آپ کو ملنے والا ہے۔ اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کی خوشیاں آپ کو ملنے والی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے تو آپ یقیناً اپنی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شادی کے خواہاں خواتین و حضرات، اس مہینے زہرہ کے اور دیگر کواکب کے 7 اثرات سے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ زہرہ اضافی جذبہ پیدا کر رہا ہے اور قوت محبت پیدا کر رہا ہے اور آپ کے گہرے تعلقات کو ابھار رہا ہے۔ زہرہ کا تعلق معاملات محبت کے ساتھ ہے، آپ کی زندگی میں افہام و تفہیم لے کے آ رہا ہے، ہم آہنگی لے کے آ رہا ہے، مبارک اثرات پیدا کر رہا ہے اور آپ کے تعلقات کو فروغ دے رہا ہے، آپ کو خوشیاں بھی مل رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جون 2024 کا زائچہ، اس کا جو لب لباب اور حاصل کلام ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو شراکت داری سے بہت فائدہ ہونے والا ہے، آپ کو پارٹنرشپ سے نفع حاصل ہونے والا ہے، آپ کو اپنے تعلقات میں جڑ جانا چاہیے اور تعلقات کی گہرائی میں اتر جانا چاہیے۔ آپ کو مواقع مل رہے ہیں، جنون کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ اس محبت کو جو آپ کی زندگی میں آ رہی ہے اسے قبول کر لیجئے۔ اور جہاں تک آپ کے کیریئر اور آپ کی آمدنی، انکم، روپیہ پیسہ اور بزنس اور مالیات کا تعلق ہے تو یہاں پہ جون 2024 آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل نہیں ہے۔ پیشہ ورانہ طور پہ یہ کوئی بہت زیادہ اچھا اور کوئی خاص مہینہ ثابت ہونے نہیں جا رہا ہے۔ زائچے کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ مختلف مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں، مالی طور پہ آپ تھوڑا پریشانی دیکھ سکتے ہیں، تو تجزیہ، تجربہ، افہام و تفہیم اور وضاحت کے بعد ہی آپ روپے پیسے کے معاملات میں قدم اٹھائیں۔ مالی مسائل تبھی حل ہوں گے جب آپ انہیں حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہوں گے۔ پھر اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ مریخ آپ کے زائچے کے دوسرے گھر کا حاکم ہے۔ زائچے کے دوسرے گھر کا تعلق آپ کے روپے، پیسے، ذاتی وسائل، آپ کی قدر و منزلت اور جو آپ حاصل کرتے ہیں ان تمام معاملات کے ساتھ ہے۔ 9 جون کو مری آپ کے زائچے کے تیسرے گھر سے گزرنا شروع ہو جائے گا اور آپ کے 12ویں گھر میں واقع پلوٹو کے ساتھ تربیع بنائے گا۔ تو مری اور پلوٹو کا سکوائر یہ آپ پہ کچھ زیادہ اچھے اثرات مرتب نہیں کر رہا۔ پلوٹو 12ویں گھر میں فضول خرچی کا سبب بن رہا ہے، جبکہ مارس تیسرے گھر میں آپ کی آمد و رفت میں رکاوٹوں کا سبب بن رہا ہے۔ تیز رفتاری سے خدا نخواستہ آپ کسی ایکسیڈنٹ، کسی چھوٹے سے حادثہ کا شکار ہو سکتے ہیں، چھوٹی موٹی چوٹ بھی لگ سکتی ہے، آپ کی انکم رک سکتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک خاص حد تک روپیہ پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے، لیکن زیادہ تر آمدنی میں رکاوٹ کا آپ سامنا کریں گے۔ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بڑے پیمانے پہ، وسیع پیمانے پہ زیادہ روپیہ پیسہ آپ کے پاس نہیں آئے گا، اور آپ کے اندر مادی اور مالی معاملات کو لے کے انکم کے حوالہ سے خوف بھی پیدا ہوگا اور لاشعوری رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ آپ کے کچھ خیالات، آپ کے وہم اور وسوسے اور غلط سوچ یہ آپ کو اور زیادہ نقصان کی جانب لے جا سکتی ہے۔
اور جب روپے پیسے کا معاملہ ہو تو آپ کو دوسروں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں آپ کے، ان میں غیر سنجیدہ رویے سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا دوں کہ کچھ پائسز پیشہ ورانہ طور پر غیر متوقع تبدیلیوں کا تجربہ کر رہے ہیں، بڑے عجیب و غریب اور پیچیدہ حالات سے دوچار ہیں، اور آپ بہت صبر کر رہے ہیں، ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ ایسی حالت میں ہیں تو آپ کو اپنی سوچ، اپنے طرز عمل کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے۔ ملازمت میں اگر آپ تبدیلی کر سکتے ہیں یا کام کرنے کے انداز کو بدل سکتے ہیں تو ان امکانات کو مد نظر رکھنے کی آپ کو تجویز دے رہا ہوں، یا آپ کو تجویز کر رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں کہ تھوڑا سا بدلاؤ لائیں۔ یہ بہت اہم ہے، اس مدت کے دوران آپ اس بات پر توجہ دیں کہ آپ کس طرح بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن تنازع سے اور تصادم سے آپ کو بچنا ہے۔ ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ بات کریں جو آپ کے مفاد میں ہو، اور کوشش کریں کہ منفی طاقتوں اور توانائیوں کا آپ پہ غلبہ نہ ہو۔ لوگوں کے ساتھ جتنا واضح، ایمانداری اور تعمیری انداز میں آپ گفتگو کریں گے، لین دین کریں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی، آپ کے کاروبار میں اس سے برکت آئے گی اور آپ کو نفع اور منافع حاصل ہوگا۔ تو پائسز، جہاں تک اس مہینے جون میں آپ کی ذہنی صلاحیت اور جسمانی صحت اور فزیکلی معاملات کا تعلق ہے، تو 1 جون سے 20 جون تک آپ تھوڑا بے امید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ بلا وجہ مایوس ہو سکتے ہیں، پریشان ہو سکتے ہیں، بلکہ کچھ پائسز تو خبتی ہوتے جا رہے ہیں، یعنی عجیب وہم اور وسوسہ میں مبتلا۔ اور آپ پرانے معاملات کے بارے میں بھی کافی فکر مند ہیں۔ آپ نے کافی عرصے سے کچھ مسائل کو حل نہیں کیا، اب وہ مسائل آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ مسائل یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں حل کریں۔ اب مشورہ یہ ہے کہ آپ ان تمام مسائل پر بات کریں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر ابھی آپ نہیں بھی چاہتے یا آپ بہت زیادہ تناؤ کا شکار ہیں تو بھی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمت جٹائیں۔ بات چیت کرنے سے ہی حل برآمد ہوں گے۔ آپ نے واضح بحث کرنی ہے، تبھی آپ کو طویل المدت فائدہ حاصل ہوگا، کام کا بوجھ کم ہوگا۔ اگر رشتے، ناطے، تعلقات میں تناؤ ہے، اسے بھی آپ ختم کریں۔ بصورت دیگر حل نہ ہونے والے مسائل آپ کو ہڑپ کر جائیں گے اور آپ کو ذہنی تھکاوٹ میں ایسا مبتلا کریں گے کہ پھر آپ کو اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اس قسم کے مسائل میں مبتلا ہیں تو اپنا روحانی علاج کروائیں، استخارہ کروائیں، اور علم فلکیات و روحانیات کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل دریافت کریں۔ لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ماہ جون میں نے اسپریچول سروسز بند کر دی ہیں، چونکہ کام کا کافی بوجھ موجود ہے۔ پھولوں کے ساتھ کچھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ اگر جون کے پہلے 20 ایام آپ کے لیے کچھ بہت زیادہ مالی طور پہ فائدہ مند نہیں ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آخری دنوں میں آپ زندگی کا جوش، جذبہ، ولولہ اور خوشیاں دوبارہ حاصل کریں گے۔ یہ جون کے آخری عشرہ میں، یعنی 21 جون سے لے کے 30 جون تک آپ کے لیے بڑا سازگار ٹائم ہے۔ جون 2024 میں آپ کے لیے خاص طور پہ روحانی مشورہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کواکب، سیارگان اور اجسام فلکی یعنی اسٹیرائڈز آپ کے زائچہ کے جن خاص گھروں سے گزر رہے ہیں، یہ آپ کو مستحکم بنا رہے ہیں، یہ آپ کو مضبوط بنا رہے ہیں اور آپ میں جذبہ اور ہمت پیدا کر رہے ہیں۔ کواکب کی ان پوزیشن از اسٹیلیم اور اس پریڈ کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا استحکام آنے والا ہے۔ اگر آپ نے کواکب کے اسٹیلیم اور 3 جون کی میگا پلانٹری پریڈ، تمام کواکب جو قطار بنا رہے ہیں، ایک سیدھی صف بندی کر رہے ہیں، اس حوالہ سے میرے ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو براہ کرم
डिस्क्रिप्शन में तशरीफ ले जाएं और उन वीडियोस को आप लाजमी देखें, उनके लिंक मैंने दिए हैं। ये 3 जून की और पूरे माह जून की प्लानिटरी परेड आपको मजबूत बना रही है, आपके कैरियर और आपकी नई जिंदगी की नई इमारत की बुनियाद रखी जा रही है। मायूसियों को एक तरफ रख दें और देखें कि आप कामयाबी और कामरानी जहद मुसलसल और लगन मुस्तहकम से हासिल कर सकते हैं। बाकी किसी वाहमे पे भरोसा ना करें। कौन सी चीजें आपकी किस्मत को बढ़ा सकती हैं, कौन सी चीजें रूहानी तौर पे आपके लिए फायदा मंद हैं, उन चीजों को अपने इर्द गिर्द जमा करें। चाहे वो अस्माए इलाहिया है, चाहे वो आपका लकी जेमस्टोन है, चाहे वो आपका लकी कलर है, चाहे वो आपका लकी डिजिट यानी लकी नंबर है। जितनी भी चीजें, चाहे वो एसेंशियल ऑयल है, चाहे वो अरोमा थेरेपी है, इन तमाम चीजों से आप मदद लें। और ये अमूमी तजिया में मैं आपको नहीं बता सकता, ये चीजें आप अपने जाती जायचे से ही मालूम कर सकते हैं। जुलाई में आप अपने खरीततुल फल्किया जाती पैदाइशी जायचा के लिए कबल अज वक्त राबिता कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।